प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की जिंदा जलाली और फजला में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आज जितने भी नाजरीन ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सबों को वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो खुदावन ने मेरी और आपकी ज़िंदगी में बख्श दिया, ताकि मिलकर हम यीशु मसीह नासरी के नाम को जलाल दें। मेरा अज़ीज़ों, मेरा और आपका खुदा जिंदा खुदा, जिसने मौत पर फतह पाई, कब्र पर फतह पाई, और मेरे अज़ीज़ों ना सिर्फ वो फतहमंद है बल्कि ही गिव अस विक्टोरियस लाइफ एज वेल। वो मुझे और आपको भी फतहमंद ज़िंदगी बख्शता है। तो जितने भी आज आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहती हूँ, यू आर नॉट लूज़र। आप हारे हुए नहीं हैं, बट यू आर विनर। आप जीते हुए हैं, यू आर विक्टोरियस। आप फतहमंद है। क्यों? बिकॉज यू आर इन द टीम ऑफ जीसस। अगर आप यीशु की टीम का हिस्सा हैं, यीशु की टीम का हिस्सा कैसे बनेंगे? जब आप निजात पाएंगे, अपना दिल यीशु को देंगे। तो कलाम के अंदर लिखा है, जितनों ने उससे कबूल किया उसने उन्हें अपने फर्जंद बनने का हक बख्शा। He gave us right to become his sons and daughter। वो मुझे और आपको ये हक बख्शता है कि हम उसको अब्बा यानी बाप कहकर पुकार सके। तो अगर मेरा और आपका बाप यीशु मसीह है, then we have victory। We have victory over diseases, we have victory over sicknesses, we have victory over devil। हमें अबलीस पर फतह है, बीमारी पर फतह है, गुर्बत पर फतह है। तो आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आप ऐसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि हार आपका मुकद्दर है, हर रोज़ आप जीतने की बजाय हार की तरफ जा रहे हैं, नाकामी की तरफ जा रहे हैं, पस्ती की तरफ जा रहे हैं, तो टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ योर सफरिंग। आज आपकी मुश्किलात का आखिरी दिन है। आज अपने होंठों का इस्तेमाल कीजिए और कहिए, आई एम विक्टोरियस थ्रू जीसस क्राइस्ट। मैं यीशु में फ़तह पाता हूँ, मैं यीशु में गालिब आता हूँ बीमारियों पर, मुश्किलात पर। और इन बीमारियों से कह दीजिए, टुडे इज़ योर लास्ट डे। आए बीमारी, आज तेरा आखिरी दिन है। व्हेन यू स्टार्ट डिक्लेयरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, जब आप खुदा के कलाम को बोलना शुरू करते हैं, व्हेन यू स्टैंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, तो खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी में पूरा होता है। तो नाज़रीन, जैसे कि हर रोज़ आप ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देखते हैं, कलाम की बातों को सुनते हैं, बरकत पाते हैं, तो आज भी मेरा ईमान है जब आप ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देखेंगे, कलाम की बातों को सुनेंगे, बरकत पाएंगे। मेरे साथ होस्ट करें खुदा के खादम पास्टर विल्सन एजाज। पास्टर विल्सन, आपको भी ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में वेलकम और खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, और इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बी विद यू एंड हम खुदावंद की बातें जो हैं वो शेयर करें। और नाजरीन, यकीनन आप ग्रेस फॉर ऑल के वसीला से बरकत को पा रहे हैं। आपके मैसेजेस जो हमें व्हाट्सएप पर रिसीव होते हैं, ये इस बात की गवाही हैं कि ये आपकी ज़िंदगी के अंदर एक जो है प्रोग्राम जो है ये टर्निंग पॉइंट को जो है वो लेकर आ रहा है। और जितने भी खादमीन इस प्रोग्राम में आते हैं, वो अपनी रूहानी ज़िंदगी के ताल्लुक से, खिदमत के ताल्लुक से, अपनी बुलाहट के ताल्लुक से आपसे बातचीत करते हैं, और ये बातें आपकी ज़िंदगी के लिए बाइस से बरकत जो है वो बनती हैं, और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड इंडीड। पास्टर विल्सन, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि ग्रेस फॉर ऑल के वसीला से, फजल टीवी के वसीला से बहुत से लोग निजात पा रहे हैं, शिफा पा रहे हैं। मेरे अजीजों, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ फास्ट, ये हमारी वसीला से, हमारी वजह से नहीं, बल्कि खुदा के पाकरू के वसीला से है और उसके फजल के वसीला से। जैसा कि प्रोग्राम का नाम है ग्रेस फॉर ऑल, उसका फजल हम सब के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हमारे साथ बड़े अच्छे खादमीन मौजूद हैं। तो आइए नाज़रीन, मैं आज आपको आज के खूबसूरत गेस्ट की तरफ लिए चलती हूँ। पहले गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं, FGA बाइबल कॉलेज के टीचर हैं। आप सब FGA बाइबल कॉलेज से वाकिफ़ है। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं, खुदा ने बड़ा अच्छा अदारा दिया जहाँ से बहुत से नौजवान बेटे और बेटियाँ कलाम को सीखते हैं। ना सिर्फ सीखते हैं बल्कि जब ट्रेन हो जाते हैं तो दूसरों तक खुदा के कलाम को लेके जाते हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर खुरम यूनुस। पास्टर खुरम, आपको वेलकम और खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया सिस्टर में। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह पास्टर रफाकत मसीह हैं। पादरी साहब, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सिस्टर। इसी तरह हमारे साथ पास्टर शफकत हैरिस हैं। पादरी साहब, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर मैनुअल नज़ीर साहब, आपको भी वेलकम
ویلکم اور خوش آمدید ناظرین. بڑا خوبصورت پروگرام بیٹر ٹوگیدر دیکھتے ہیں جس کو ہوسٹ کرتے ہیں خدا کے خادم پاسٹر مینول اور خدا کی خادمہ پاسٹر سونیا مینول. اور سونیا بھی جی ایف جی اے کی سے ہی گریجویٹ ہے. تو ناظرین خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایف جی اے نے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ گھر گھر کے اندر خدا کے کلام کا پودا لگایا ہوا ہے. ہم یسوع کے نام کا جلال دیتے ہیں. تو آئیں میرے عزیزوں سب آنکھیں بند ہو جائیں, سب سے خداوند کی حضوری میں جھک جائیں. خدا کے خادم پاسٹر شفقت ہیرس کے ساتھ مل کر دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے. خداوند آسمانی باپ مسیح یسوع کے نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں زندگی کے لیے, زندگی کی نعمتوں کے لیے, تیرے فضل کے لیے, اس رفاقت کے لیے, اور آسمانی باپ اس خدمت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. فضل ٹی وی کے لیے اور اس کی ساری ٹیم کے لیے آسمانی باپ تیرا شکر کرتے ہیں مسیح یسوع کے نام میں. آمین آمین. تھینک یو ویری مچ پاسٹر صاحب, خدا آپ کو برکت دے. تو پاسٹر رفاقت مسیح میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, نوجوان ہیں, خدمت کرتے ہیں, آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے نوجوان بیرا روی کا شکار ہے. بہت سے نوجوان جو ہیں والدین پریشان ہیں بچوں کی وجہ سے, اسٹڈیز میں بھی کچھ نہیں کرتے اور اس کے بعد بھی ان کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا, کوئی ہوپ نہیں ہوتی, اور فیوچر کے بارے میں تو وہ سوچتے ہی نہیں اور خدا سے بہت دور ہوتے ہیں. تو ایسی نوجوان نسل کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور اس سے پہلے کہ آپ نوجوانوں کو میسج دیں, آئی جسٹ ریئلی وانٹ یو ٹو شیئر یور ٹیسٹیمنی. میں چاہتی ہوں یقیناً آج آپ کی گواہی کے وسیلہ سے بھی بہت سے ناظرین برکت پائیں گے. جی تھینک یو سسٹر جی. میں شکر گزار ہوں سب سے پہلے خداوند کا کہ جس نے یہ ممکن کیا کہ میں اس کام کی گواہی دوں جو اس نے میرے اندر کیا. Praise the Lord, praise اور the Lord. میں جو ہے وہ ایز اے پاسٹر جو ہے مہر ٹاؤن میں خدمت جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہوں جی. اور ایف سی کالج سے میں نے بی ایس آنرز کی ڈگری 2018 میں جو ہے وہ کمپلیٹ کی. اس کے بعد میں ٹیچنگ ایک اسکول میں 9 ماہ میں نے کی, اور پھر خدام نے میرے لیے دروازہ کھولا کہ میں اسٹار فش پاکستان میں جو ایجوکیشن پہ کام کر رہی ہے وہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دوں. سو کرنٹلی میں وہاں پہ اپنی خدمات جو ہے وہ ایڈمن میں سر انجام دے رہا ہوں. لیکن یہ ساری سٹوری جو ہے ایک شخص کے وسیلے جو ہے وہ شروع ہوئی, اور وہ ہے میرے والد پاسٹر لال صاحب. Praise the Lord. انہوں نے 1988 میں اپنی زندگی خداوند کو دے دی. خداوند نے انہیں پکڑا اور انہوں نے نجات پائی. پھر اس کے بعد جب ان کی شادی ہوئی تو میری والدہ, جب میں ان کے رحم میں 6 ماہ جو ہے وہ ان کے رحم میں تھا جی. تو تب انہوں نے بھی اپنی زندگی خداوند کو دے Praise دی. the Lord. اور اس طرح سے میری پیدائش جو ہے وہ ایک اسپرچول فیملی میں پیدا ہوئی. گھر کا ماحول بڑا رچ اور ہیلدی کرسچن انوائرمنٹ گھر سے Praise ہمیں the ملا, Lord. اور پھر ہم پروان چڑھتے چلے گئے اور اس ماحول میں ہماری پرورش ہوتی چلی گئی. اور جیسے اعمال 2 باب میں لکھا ہے کہ روح القدس جو ہے وہ نازل ہوا 120 کی جماعت پر, اور پھر وہاں سے بیداری جو ہے کلیسیا کا وجود, اور پھر مسیحیت جو ہے وہ پھیلنا شروع ہوئی. وہ سارا ماحول ہمارے گھر میں 1996 میں یہ سارا ماحول ہمارے گھر میں جو ہے وہ تھا. لوگ آ رہے ہیں گنہگار, توبہ کر کے نجات پا رہے ہیں, بیمار شفا پا رہے ہیں, اور جو نجات یافتہ ہیں وہ روح القدس کے بپتسمے جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں. اور یہ وہ ماحول تھا جس میں ہماری جو ہے وہ پرورش ہوتی چلی Praise گئی. the Lord, praise the Lord. میرے والد صاحب جو ہے وہ فائنینشلی فیملی اتنی سٹرونگ نہیں تھی, وہ لیبر جو ہے وہ تھے, کام کرتے تھے, لیکن خداوند کا فضل, اس کی فیور اور اس کی وفاداری میری فیملی کے ساتھ رہی. ہماری ایجوکیشن, 4 بھائی اور میری ایک چھوٹی سسٹر ہے. حالات بہت مشکل آئے, ایسا بھی ٹائم آیا کہ جب فاقوں کی نوبت پہنچی, لیکن خداوند کی وفاداری ساتھ رہی. خداوند مہیا کرتا رہا, ہماری ایجوکیشن کنٹینیو رہی. اور پھر میں نے اسکولنگ کرنے کے بعد میں ایف سی کالج میں گیا انٹر میں, وہاں سے کسی وجہ سے مجھے چھوڑنا پڑا. پھر خداوند مجھے یونیورسٹی میں ایف سی کالج میں لے کے گیا. خداوند نے ڈورز اوپن کیے. میں جب گیا تو میرا ایڈمیشن نہیں ہو سکا, میرا ایک سمیسٹر جو ہے وہ فی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ مس ہو گیا. تو میں رونا شروع ہو گیا. تو میرے ساتھ جو ٹیچر تھے انہوں نے کہا کہ رفاقت ٹینشن نہ لو, آپ ایک دن یہاں سے گریجویٹ ہو کے نکلو گے. تو 2018 میں تقریباً کوئی 1000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس تھے, جن میں ایک رفاقت مسیح بھی تھا جو گریجویٹ ہوا ادھر سے. تو یہ ساری خداوند کی فیور ہے جس نے ہمیں سنبھالے رکھا. 2010 میں گھر سے روحانی ماحول, پھر چرچ سے روحانی ماحول, اسکول کرسچن تھا ادھر سے بھی کرسچن ماحول ملا,
اور اس طرح سے بڑھتے چلے گئے. تو شروع سے میرے اندر خداوند کے کلام کو سیکھنے کی ایک تڑپ اور پیاس جو ہے, خدا نے میری ماں کے بطن سے ہی مجھے جو ہے وہ چن لیا تھا. تو 2010 میں میری ملاقات میرے مینٹر اور ٹیچر پاسٹر خرم یونس, جن کی بدولت آج میں یہاں پہ موجود ہوں, ان سے ملاقات ہوئی, اور پھر 2013 سے یہ فیلوشپ بہت گہری ہو گئی. تو آج میں روحانی طور پر اپنے آپ کو جس لیول پر دیکھتا ہوں وہ خداوند, گھر سے ماحول, اور پھر ٹیچنگ اور پریچنگ میں جو نکھار میرے اندر آیا ہے وہ میرے ٹیچر ہیں پاسٹر خرم یونس جو ہے وہ. تو 2019 میں مہر ٹاؤن میں چرچ کا آغاز ہوا. ہم دعائیں کر رہے تھے اور خداوند نے یہ ممکن کیا کہ چرچ کا آغاز ہو. تو جب چرچ کا آغاز ہوا تو ڈسارٹ بھی ہوئے لوگ, سم ٹائم نہیں تھے آتے جو ہے وہ, تو پریشان جو ہے وہ ہو جانا, لیکن خداوند تسلی دیتا تھا. تو 2020 میں اکتوبر 30 ہفتے کا روز ہم ساری ٹیم جو ہے وہ ساری رات دعا میں تھے. تو خدا نے تب چیزوں کو پھر ریویل کیا, کیونکہ میں ڈبل مائنڈڈ تھا کہ یہ چرچ شروع ہوا ہے, آیا یہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں, کیا یہ میری مرضی ہے, کیا اس میں خدا کی مرضی ہے بھی یا نہیں. تو اس دن خدا کے روح القدس نے ساری چیزوں کو کلیئر کر دیا. میں نے ایک ویژن دیکھا, بیٹھے ہم پریئر کر رہے ہیں, انوائنٹنگ اور مسا اور حضوری بہت زیادہ تھی. تو روح القدس نے پھر میرے اوپر ان چیزوں کو واضح کیا. میں دیکھ رہا ہوں, آنکھیں بند کیے دعا کر رہے ہیں, خداوند یسوع مسیح آئے ہیں. میں چیئر پہ بیٹھا تھا, انہوں نے بڑی شفقت کے ساتھ مجھے جو ہے وہ بازو سے پکڑا, اپنے باہوں میں لیا اور وہ مجھے لے گئے. ایک جو ہے وہ چراگاہ ہے, میدان ہے, اور خداوند یسوع مسیح میرے ساتھ ہیں, وہ بیٹھ گئے ہیں, انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا ہے. نیچے بھیڑیں جو ہیں وہ چر رہی تھیں, انہوں نے میرے ساتھ باتیں کی اور کہا کہ یہ میری بھیڑیں ہیں, میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں, اور تو نے ان کی کیئر کرنی ہے, فکر کرنی ہے. تو تب میرے اوپر یہ چیزیں کلیئر ہو گئیں کہ مجھے خداوند نے پاسبانی خدمت کے لیے بلایا ہے, اور اب کوئی شک نہیں ہے, اب میں دلیری کے ساتھ جو ہے وہ خدمت جو ہے وہ کر رہا ہوں. پریز دی لارڈ. بڑی اچھی آپ کی ٹیسٹیمنی ہے بھائی صاحب, خداوند آپ کو برکت دے. جتنے بھی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں, اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر اسپرچول ایٹماسفیئر ہی نہیں ہوتا, بچے جو ماحول دیکھتے ہیں اسی کو اڈاپٹ کرتے ہیں, اسی راہ پر چلتے ہیں. جس طرح پیارے بھائی نے بتایا ہے کہ جب ماں کے باطن میں تھے, پیٹ میں ہی تھے, تبھی ان کی والدہ نے یسوع مسیح کو قبول کیا, اور فرام دیٹ ٹائم یسوع کے لیے ان کو ڈیڈیکیٹ کر دیا. جیسے ہی آنکھیں کھولی, گھر کے اندر عبادات کو دیکھا, روحانی ماحول کو دیکھا. تو میرا عزیزو, آج ذرا آپ چیک کیجئے آپ اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں. آج میں دیکھتی ہوں والد بھی بڑا مصروف ہے, والدہ بھی بڑی مصروف ہے, دونوں گھر سے چلے جاتے ہیں. اور پاسٹر ولسن, آج کل ایسے بھی واقعات ہو رہے ہیں کہ بچوں کو موبائل فون دے دیا جاتا ہے, اور ایکسیسو فون کی وجہ سے ایک سٹوری ہمارے پاس آئی کہ وہ کیا ہوا کہ والدہ نرس تھی, والد بھی کام پہ چلا جاتا تھا, اور بچہ 24 آور فون دیکھنے کی وجہ سے آٹزم کی بیماری کا شکار ہو گیا. تو ہرگز نہیں میرے عزیزو آپ نے ایسا کرنا. آپ اتنی محنت کس کے لیے کر رہے ہیں؟ بچوں کے لیے کر رہے ہیں. اگر بچے ہی ایسی راہوں کو اختیار کر لیں یا جسمانی طور پر, بدنی طور پر بیماری کا شکار ہو جائیں تو کیا فائدہ. میں آپ کو انکریج کرنا چاہتی ہوں, ٹھیک ہے اچھی بات ہے آج کل کے دور میں والد بھی جاب کرے, والدہ بھی, لیکن مینیج کیجیے. اگر والدہ مارننگ میں جاب کری ہے تو والد جو ہے اپنے ٹائمز کو مینیج کیجیے, اور بچوں کو ضرور وقت دے. اور سب سے بڑھ کر فیملی پریئر ٹائم, جس خاندان کی بنیاد خدا کے کلام پر ہوتی ہے وہ خاندان کبھی ڈوبتا نہیں, کبھی گرتا نہیں. بائبل میں بھی ہمیں خوبصورت مثال ملتی ہے کہ جو ریت پہ گھر تھا اور چٹان پہ گھر تھا. جو ریت کا گھر تھا وہ جلدی سے گر گیا, ڈہ گیا, لیکن جو چٹان پہ گھر ہے وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے. اور آپ بالکل بجا کہہ رہی ہیں سسٹر جی, جب ہم خداوند کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں, اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, تو ایک ڈیولپمنٹ ہمارے خاندان کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. اور جیسے پالوس رسول خطوط کے اندر ہمیں بتاتے ہیں کہ ہر خاندان جو زمین کے اوپر ہے وہ اس کے نام سے کیا ہے, نامزد ہے. جب ہم اس کے نام سے نامزد ہیں تو اس کی پہچان جب ہمارے گھرانوں کے اندر ہوتی ہے, اور وہ خاندان بلیسڈ ہیں جو اس بات کو جانتے ہیں, جن کے شعور کے اندر یہ بات ہے کہ ہم اس
के नाम से नामजद हैं, उनके घर के अंदर माहौल जो है, उनका उठना बैठना, उनका आपस में मेल मिलाप, उनकी बातचीत है, वो दूसरे ख़ानदानों से डेवलप होती है। और जिन ख़ानदानों के अंदर ये शौर होता है, वहाँ पे हमेशा, जैसे हमारे भाई जो थे पास्टर बता रहे थे कि उनके ख़ानदान का माहौल ऐसा था, फिर वहाँ से इसी तरह से खुदावंद के खादम जो है वो निकलते हैं, उनके बच्चों के अंदर खुदावंद की खिदमत का जज्बा जो है वो पैदा होता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ख़ानदानों के अंदर इस बात को जाने पहचाने कि खूब यार हम कहाँ से हैं और हम किससे हम जुड़े हुए हैं। और जब ये बातें हमारी ज़िंदगी के अंदर होंगी तो यकीनन हमारा ख़ानदानी माहौल जो है वो डेवलप होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन पास्टर विल्सन आपने बिल्कुल ठीक कहा, जिस तरह पास्टर रफाकत साहब ने भी बयान किया कि जब कंफ्यूज थे, नहीं जानते थे कि इनकी कॉलिंग क्या है, तो क्या हुआ कि दुआ के वसीला से खुदा के पाक रूह ने ज़ाहिर किया, यसु मसीह ने बताया कि दिस इज़ द कॉलिंग आई हैव फॉर यू, ये खिदमत मैं तेरे लिए रखता हूँ। तो आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, अक्सर औक़ात आप दौड़ते रहते हैं और नाकाम हो जाते हैं। ज़रा ठहरिए, दुआ में रुकिए और खुदा से पूछिए, खुदावंद तेरी मर्ज़ी मेरी ज़िंदगी में क्या है। जब आप खुदावंद की मर्ज़ी को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे तो खुदावंद आपको रास्ते बताएगा, खुदावंद आपको लीड करेगा। और जो आपकी कॉलिंग है, जो तोड़ा आपकी ज़िंदगी में है, जो नेमत आपके अंदर है, जो क्वालिटी आपके अंदर है, खुदावंद उसको आप पर रिवील करेगा। और फिर आप मांद नहीं पड़ेंगे, थकेंगे नहीं, बल्कि जिस काम को हाथ लगाएंगे बरकत पर बरकत पाएंगे। हमारे साथ पास्टर शफकत हैरिस भी है, तो भाई साहब आपसे भी पूछना चाहते हैं, खिदमत के हवाला से भी बताएं, और जो आज फजल टीवी पे नाजरीन आपको देख रहे हैं उन्हें एक इनकरेजमेंट के लिए क्या कहना चाहते हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले जो इनकरेजमेंट की बात है ईमान के हवाले से और टेस्टिमनी के हवाले से, वो ये है कि जब ये प्रोग्राम लाइव होता है या ऑन एयर होता है, बहुत से लोग हैं जो मुझे जानते होंगे और वो देखेंगे जी, वो मेरी पहले वाली ज़िंदगी से भी वाकिफ़ हैं और मेरी आफ्टर लाइफ से भी वाकिफ़ हैं। क्योंकि मैं जैसा कि पास्टर रफाकत साहब ने कहा कि ये चोज़न बाय बर्थ हैं और माँ के वतन से ये चोज़न है। मेरे साथ कुछ फ़र्क है क्योंकि मेरी इब्तदाई ज़िंदगी जो है वो मसीह में नहीं है, मैं बचपन से मसीह में नहीं हूँ, लेकिन समहो घर का माहौल जो था वो तलीमी था। मेरे जो वालिद साहब हैं वो पास्टर हैं और घर में खिदमत थी। चर्च मेरे जो अबाव अजदाद हैं उनका चर्च है। मेरे परदादा ने जो है वहाँ पे गांव में जगह रिज़र्व की, मेरे दादा ने मेहनत करके वहाँ पे एक छोटा सा जो बिल्डिंग बनवाई। फिर मेरे फादर साहब ने खिदमत शुरू की वहाँ पे और खुदावंद के फजल से फिर चर्च बिल्डिंग बनी। तो ख़ानदान में खिदमत का एक सिलसिला चल रहा था, लेकिन मैं जो था वो ज़हनी तौर पे या फिज़िकली वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं था जी। मैं भागता था, तालीम सुनता था, बातें सुनता था, कलाम की, घर में ख़दाम आते थे, तालीम व तदरीस की बातें होती थी, बातें सुनता रहता था, लेकिन पर्सनली जो था एक्सपीरियंस नहीं था। और इसको जो है ना मैं और एंगल से देखता था जी। ज़ाती तौर पे जब मैं बाइबल पढ़ता था तो मेरी बाइबल पढ़ने की जो एक पीछे बैक ऑफ माइंड में जो चीज़ थी वो ये थी कि मैंने दूसरों की खामियां कैसे निकालनी है, खादमों पे तनकीद कैसे करनी है। तनकीदी जो था ना मेरा वो एक था अंदर कि मैं दूसरों के अंदर से खामियां कैसे निकालूं, स्पेशली खादमीन के अंदर से खामियां कैसे निकालूं। तो बाइबल तो पढ़ता था, ईमान में नहीं था, मसीह में नहीं था। 2010 में जब मैं एक कंपनी में एक ब्रांच का मैनेजर था, वेल नोन कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी, रेस्टोरेंट से मेरी जो है वो एफिलिएशन थी। तो वहाँ पे फिर मेरा जो है ना मैं बड़ी स्पीड से जो है ना फाइनेंशियल सोशल तरक्की कर रहा था, स्पिरिचुअल नहीं थी, लेकिन खुदा की मर्ज़ी कुछ और थी। तो वहाँ पे एक ब्रेक लगी, मेरा एक्सीडेंट होता है, मेरी टांग फ्रैक्चर होती है और वो ब्रेक लग जाती है, मेरी जॉब रुकती है जी। उसके बाद फिर मेरी ज़िंदगी में खुरम साहब आते हैं जी। ये 2011 की बात कर रहा हूँ मैं, 10 साल पहले। तो इनके साथ जब मैं मेरी टांग टूटी हुई थी, मेहर टाउन में एक इंग्लिश बाइबल सेशन शुरू हुआ जी। दवाइया मीटिंग होती थी इंग्लिश में, वहाँ से मुझे दोस्तों ने इनवाइट किया, रफाकत साहब से मुलाकात हुई और खुरम साहब से मुलाकात हुई। उसके बाद फिर मेरी ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी आना शुरू हुई, ट्रांसफॉर्मेशन का काम शुरू हुआ। तो जब मेरी रफाकत बढ़ी,
खुरम साहब के साथ और दूसरे भाइयों के साथ, तो इन्होंने मेरे अंदर कुछ चीज़ें नोट करना शुरू कर दी। और खुरम साहब मुझे गाहे बगाहे पॉइंट आउट करते थे कि शफकत तुम जिस सम्मत में जा रहे हो वो तुम्हारी नहीं है जी। ये अक्सर मेरे साथ बात करते थे। मैं इनको कहता था नहीं, मैंने कोई बिज़नेस करना है, मैंने बिज़नेस में आगे बढ़ना है, मुझे मैं खिदमत करना चाहता हूँ, लेकिन मैं खिदमत इस तरह करना चाहता हूँ कि मैं फाइनेंशियली लोगों को स्ट्रॉन्ग करूँ, मेरे पास बहुत सा पैसा हो और मैं लोगों को जो उनकी नीड्स है ना उसमें आके इस तरह की खिदमत करना चाहता हूँ। तो ये मुझे कहते थे लेकिन इंसिस्ट नहीं करते थे। बाय द पैसेज ऑफ टाइम, अभी कुछ सालों में और स्पेशली आफ्टर कोविड जो है 2019 में ये बात बिल्कुल वाज़े हो गई, जब हालात बिल्कुल एकदम से पलटा खाया हालात ने और मैं फाइनेंशियली जो था डिज़ास्टर में आया। मैंने एक बिज़नेस शुरू किया, बिज़नेस में लॉस किया मैंने और सारा कुछ जो मेरा था वो ड्रेन आउट हो गया। उसके बाद फिर मेरी सोच बदलना शुरू हुई कि काफ़ी माह तक, उससे पहले मेरी सोच ये थी कि अगर मैं काम नहीं करूँगा मेरा घर नहीं चलेगा जी। तो जब मेरे पास कुछ नहीं रहा और मेरे पास कोई पैसा नहीं है लेकिन मेरा घर चल रहा है, मेरे बच्चे जिस स्कूल में जा रहे हैं उसकी फीसें भी अरेंज हो रही हैं, मेरे घर का सारा मैनेज हो रहा है, और ये सिलसिला 10 माह चला। और इस बात ने मुझे मजबूर किया सोचने के लिए हु इज बिहाइंड ऑल दिस, कि मैं काम नहीं कर रहा, 1 रुपया भी नहीं कमा रहा, लेकिन एवरीथिंग इज अवेलेबल हो रही है ऑन टाइम। तो फिर जो है वो दुआओं का सिलसिला शुरू हुआ, नाइट प्रेयर्स का सिलसिला शुरू हुआ। खुरम साहब के घर में हमने जो प्रेयर नाइट्स रखना शुरू हुई, और एक रात जब मैं और खुरम साहब अकेले थे प्रेयर नाइट में, हम रात का तीसरा पैर शुरू हो गया था तकरीबन प्रेयर में, उस वक्त जो है ना ये चीज़ बिल्कुल वाज़िया हो गई रूहानी स्पिरिचुअलिटी के साथ कि मैंने करना क्या है जी। तो एक्चुअली मेरे गांव में ज़रूरत थी जी एक नौजवान खादम की। लोग अभी जो है वहाँ पे अक्सरियत जो है वो नौजवानों की है, नौजवान बेटियां हैं, नौजवान बेटे हैं, चर्च से दूर थे, नौजवान बेटे बिल्कुल चर्च में नहीं आते, ओवरऑल जो सिचुएशन है। लेकिन खुदावंद के फजल से अब जो है मेरे चर्च की जो है नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हो गए हैं। Praise the Lord, praise the Lord। हमारे चर्च में एक बहनों की प्रेयर मीटिंग चलती है, फ्राइडे को बहनों का दिन है, वहाँ पे बहनें इकट्ठी होती हैं, प्रेयर करती हैं और प्रीच करती हैं, और उसके बाद अब नौजवान बेटों ने चर्च में आना शुरू कर दिया खुदावंद के फजल से। तो ये टर्निंग जो पॉइंट है इसमें मैं जो गवाही देना चाह रहा हूँ कि वो आप अपने मेंटर की बात को सुने और अपने अंदर जो है दुआ में ठहरें, और फिर आपको रिवील होगा कि खुदा आपसे क्या। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। बड़ी खूबसूरत आपकी भी पाजी साहब गवाही है, खुदावंद आपको बरकत दे। तो मेरे चीज़ों इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू नो हु स्पिरिचुअल कवरिंग अंडर यू आर, आप किस स्पिरिचुअल कवरिंग के अंडर हैं, हु इज़ योर मेंटोर। आज हम देखते हैं कि क्या होता है कि अक्सर औकात आप ऐसी कवरिंग के अंदर चले जाते हैं कि बजाय कि वो जो प्रॉब्लम है, वो जो रूट है, जिस तरह भाई ने इस बात को आज इकरार किया और कहा कि मेरे अंदर ये स्पिरिट थी कि मैं क्रिटिसाइज़ करूं, मैं गलतियों को ढूंढता था, खामियों को ढूंढता था। तो अक्सर औकात क्या होता है कि इब्लीस हमें ऐसी गैदरिंग के अंदर ले जाता है, ऐसी कवरिंग के अंदर ले जाता है कि बजाय कि हम तब्दील हों, बल्कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग मिल जाते हैं जो वैसी स्पिरिट के होते हैं। और इब्लीस फिर क्या है, एक जो है वो ग्रुप को जोड़ देता है जो मिलकर शरारत के मंसूबे बांधते रहते हैं और ऐसे कामों के अंदर मुलव्वस होते हैं। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ आप ज़रूर ऐसी फेलोशिप को इख्तियार कीजिए, जिस तरह खुदा के खादम ने बताया कि वो रात को होल नाइट प्रेयर करते हैं खुदा के खादम पास्टर खुरम के साथ मिलकर, रफाकत के और दीगर खुदाम के साथ मिलकर। और क्या हुआ कि उन खुदाम ने उनको इनकरेज नहीं किया। आज मैं देखती हूँ पास्टर विल्सन बहुत ज़्यादा सेल्फ प्रेजिंग चल रही है और हम किसी की सलाह नहीं करते बल्कि उसको वाह वाह करके और इनकरेज करके और ही ज़्यादा जो है वो हलाकत की तरफ ले जाते हैं, गुलामी की तरफ ले जाते हैं, तारीकी की तरफ ले जाते हैं। तो मेरे चीज़ों खुदा का कलाम धोधारी तलवार से भी ज़्यादा तेज़ है। इट्स नॉट अ शुगर कोटेड सर्मन। खुदा का कलाम शुगर कोटेड नहीं है। खुदा का कलाम
ہماری کانٹ چھانٹ کرتا ہے. خدا کا کلام ہمیں تنبیہ کرتا ہے. تو ایسے لوگ جو دوسروں کی باتوں کو دیکھ کر بجائے کہ ان کی صلاح کریں خوش ہوتے ہیں اور ان کو بڑھاوا دیتے ہیں کہ وہ ابلیس کے کاموں میں اور زیادہ ملوث ہوں. آج میں آپ سے بھی التماس کرنا چاہتی ہوں آپ ایک دوسرے کی صلاح کیجئے. یہ نہیں کہ تنقیدی صلاح بلکہ پیار اور محبت کے ساتھ, جس طرح خدا کے خادم پاسٹر خرم نے ان کی صلاح کی, بتایا کہ بھائی آپ کو یہاں پر ضرورت ہے کہ آپ اپنے آپ کو تبدیل کیجئے. نتیجہ کیا نکلا؟ اگر خرم بھائی بھی غصے سے کہتے ہیں نہیں تیرے ہے تیرے اندر یہ پرابلم ہے, تو پاسٹر خرم آج یہ تبدیل نہ ہوتے. لیکن انہوں نے بتایا کہ آپ نے انسسٹ نہیں کیا, لیکن گاہے بگائے اس بات کو ان تک پہنچایا جس کی کمی تھی, جس کی لیک تھا. تو پھر نتیجہ کیا نکلا کہ خود بخود ہی جب انہوں نے دیکھا کہ مجھے بتایا گیا ہے, ایسا ایٹماسفیئر ملا, تو وہ تبدیل ہو گئے. تو میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں جج نہ بن جائیں, کسی کے سر پہ نہ چڑھ کے بیٹھ جائیں. اکثر اوقات کسی کی غلطی خامی کو ہم اتنا کہتے رہتے ہیں کہ وہ انسان جو ہے وہ اس کو اور طریقے سے لے جاتے ہیں. صلاح ضرور کریں اکارڈنگ ٹو دا ورڈ آف گاڈ. کسی سے پیار کرتے ہیں, کسی کی بہتری چاہتے ہیں, دعا شروع کر دیجئے. جب آپ دعا کریں کہ خدا خود ہی اسے تبدیل کرے گا. آج دیکھیں خدا کے خادم جو ہے بڑی خدمت کر رہے ہیں. خوبصورت بات جو مجھے لگی, انہوں نے کہا کووڈ میں 10 ماہ سوچ فرق تھی, لیکن جب خدا کی قربت میں آیا, خدا کے نزدیک آئے, سوچ ہی تبدیل ہوگی. کلام کے اندر دیکھیں لیکن ہوا کے پرندے نہ جو جمع کرتے ہیں, نہ بیچتے ہیں, نہ کاٹتے ہیں, خداوند اگر ان کو مہیا کرتا ہے, یو آر مور پریشیس دین دیم, آپ ان سے بھی زیادہ قیمتی ہیں. اپنی ساری فکریں یسوع پر ڈال دیجئے, یسوع کے پاس آ جائیے, اپنے آپ کو سرنڈر کر دیجئے. humble yourself before the Lord, سبمٹ کر دیجئے خداوند کی حضوری میں. تو پھر دیکھیں کہ کیسے آپ کی زندگی برکتوں سے مالا مال ہو جائے گی. and the most important thing, خدا کی ول, خدا کی مرضی پھر آپ کی زندگی کے اندر پوری ہوگی. بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے ناظرین, لیکن وقت ہوا جاتا ہے, لیتے ہیں شارٹ بریک. ملتے ہیں بریک کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں گریس فار آل. ویلکم بیک ویورز آفٹر دا شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں گریس فار آل, اور بریک سے پہلے بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی تھی. آپ خدا کے خادمین کی خوبصورت گواہیوں کو سن رہے تھے, اور میرے عزیزوں ہمیں جس طرح ان گواہیوں کے وسیلہ سے برکت ملی, میرا ایمان ہے آپ کو بھی برکت ملی, اور میرا ایمان ہے کہ آج ان گواہیوں کے وسیلہ سے خداوند ابھی اسی گھڑی آپ کی زندگی میں بھی ٹرانسفارمیشن کا کام کر رہا ہے. آپ کی سوچ آج تبدیل ہوگی. آج خداوند آپ کو جن راہوں کو آپ نے اختیار کیا ہوا ہے, دکھنے میں تو آپ کو سیدھی معلوم ہو رہی ہیں, لیکن ان کی انتہا میں موت ہے. ٹوڈے از گونا بی دا ٹرننگ پوائنٹ آف یور لائف. آج خداوند آپ کی زندگی کی راہوں کو تبدیل کرے گا, آپ کو ایسی راہوں پر لے کر چلے گا جن کی انتہا میں موت نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی ہے. بالکل بالکل سسٹر جی, آپ بالکل بجا کہہ رہی ہیں. اور بڑی خوبصورت ابھی بات بھائی صاحب نے کی کہ وی ہیو ٹو لسن ٹو آور مینٹور, جو ہمارے لیے مقرر کیے گئے ہیں. ناظرین یہ بڑی ضروری بات ہے کہ مینٹور سے مراد کے جن خادمین کے ہاتھ کے اندر ہیں, جو آپ کے نگہبان ہیں, پاسبان ہیں, جہاں پہ آپ فیلوشپ کرتے ہیں, آپ کو وہاں سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اور جو بھی وہ آپ کی اصلاح کرتے ہیں, آپ کو اسے اپنی زندگی کے اندر لینے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ آپ کی بہتری کے لیے جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ ان کی اصلاح کو اپنی زندگی میں ایک دعائیہ ماحول کے طور پر لے کر چلیں گے, تو آپ کی روحانی زندگی کے اندر ایک ڈیولپمنٹ ہوگی, اور پھر نتائج انہی خادمین کی زندگیوں کی طرح ان کی لوگوں کی زندگیوں کے اندر ظاہر ہوں گے. پریز دی لارڈ. تو ہمارے ساتھ پاسٹر خرم یونس صاحب موجود ہیں. تو پاسٹر صاحب اب ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی زندگی بخش آواز کو آپ سے سنیں, اور ناظرین اور ہم مل کر برکت کو حاصل کریں. جی بہت شکریہ سسٹر مہوش. ابھی سب سے پہلے ہم یہ جو بات میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پاسٹر رفاقت اور پاسٹر شفقت صاحب, یہ ان کا بڑا پن ہے جو عزت افزائی انہوں نے دی, اس کے لیے خدا کا شکر ہو. لیکن میں جتنے بھی معزز سامعین اور ناظرین ہیں جو فضل ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں ہمیں, میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا, جو نوجوان بہنیں ہیں, بھائی ہیں,
کہ اس میں اگر یہ سرنڈر نہ کرتے جی، اور اپنے آپ کو سبمٹ نہ کرتے بالکل تو 10 سال ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے. آج یہ پروڈکٹ ہم دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے 10 to 12 ایئرس کی انویسٹمنٹ ہے. یس اٹس اے لانگ ٹائم. تو اس میں سیکریفائسز ہیں, کمٹمنٹ ہیں. مجھے بھی یاد ہے میری وائف سارا جب شی واز پریگننٹ تو کئی دفعہ میں گھر میں آتا تھا آفس سے پڑھا کے, پھر مجھے کچھ دیر رک کر پھر جانا پڑتا تھا. جی. تو میں سارا کا بھی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے قربانی دی اس ٹائم میں, مجھے وہ ریلیز کرتے تھے, فری کرتے تھے, اور ان بھائیوں کا. تو میں آج جو خدا کے کلام میں سے آپ کے ساتھ مختصراً شیئر کرنا چاہوں گا جی. وہ ہے پہلا کرنتھیوں 1 Corinthians chapter 15 verses 56 to 58. پہلا کرنتھیوں 15واں باب اس کی 56 تا 58 آیات. خداوند کے کلام میں لکھا ہے, موت کا ڈنگ گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے, مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے. پس اے میرے عزیز بھائیوں, ثابت قدم اور قائم رہو اور خداوند کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو, کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے. خدا کے کلام کا پڑھا, سنا اور سمجھا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو. آج جس موضوع پر میں مختصراً بات کروں گا وہ ہے فتح مند زندگی کی بنیادیں. انسان کی شروع سے یہ ڈیزائر رہی ہے, خواہش رہی ہے کہ وہ فتح مند زندگی گزارے, لیکن اس خواہش کے پیچھے جو فارمولا ہے, میتھڈالوجی ہے, طریقہ کار ہے, وہ صرف یسوع ہے کہ یسوع میں ہی رہ کر ہم فاتح ہو سکتے ہیں. پولس رسول ایک جگہ پر کہتا ہے, مسیح جو جلال کی امید ہے, دا ہوپ آف گلوری, ہی لیوز ان یو, وہ تمہارے اندر رہتا ہے. سو آج 4 باتیں میں تمام سامعین اور ناظرین سے کروں گا کہ 4 باتیں کہ کس طرح ہم فتح مند زندگی گزار سکتے ہیں. انگریزی میں بات کریں تو اس کو میں کہوں گا انگریڈینٹس آف وکٹوریس لائف. اردو میں بات کروں تو اس کو میں کہوں گا فتح سے بھرپور زندگی کے اجزاء, یعنی اس میں کیا شامل ہے کہ آپ فتح سے بڑھ کر فتح مند زندگی گزارتے ہیں. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بلیو ان جیزس کرائسٹ. آپ کا فیتھ, یونانی میں پسٹس کا جو لفظ ہے, پسٹیو, جو گریک ورڈ ہے ایمان کے لیے, اس کا مطلب ہے کسی پر مکمل انحصار کرنا, مکمل بھروسہ کرنا. A trust that can never be broken. آپ یسوع مسیح پر ایمان لائے بغیر فتح میں داخل نہیں ہو سکتے. یسوع مسیح نے کہا تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ گاسپل آف جان پڑھیں اس کا چیپٹر 15 تو وہاں پہ لکھا ہے تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. اب میری باتیں تم میں رہیں اور تم مجھ میں رہو تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. دیٹ ریفرنگ ٹو دا وکٹوریس لائف. یہ فتح مند زندگی ہے. نمبر 2, دا لائف آف ورڈ اینڈ لائف آف اسپرٹ. کلام میں زندگی اور روح میں زندگی. ایک بات یاد رکھیے, ہم کلام کے لوگ بھی ہیں, ہم روح کے لوگ بھی ہیں. بہت دفعہ ہم اس کا توازن کھو دیتے ہیں. سم ٹائمز ہم اتنے اسپرچویلٹی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ ہم ایجوکیشن پر اور بائبل کی ایجوکیشن پر دھیان نہیں دیتے, اور پھر کئی آیات کا غلط ترجمہ اور غلط کلام سنا رہے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات ہم علم میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہم روحانیت بھول جاتے ہیں. کتابوں کا متبادل جو ہے وہ دعا نہیں ہے, اور دعا کا متبادل کتابیں نہیں ہیں. یو نیڈ بوتھ تھنگس. ایک امریکہ میں سیمنری ہے, پرنسٹن تھیولوجیکل سیمنری, وہاں امریکہ کی ایک ریاست ہے نیو جرسی, وہاں پر یہ سیمنری ہے. تو وہاں پر ایک پرنسپل کے پاس کچھ اسٹوڈنٹس آئے. انہوں نے کہا کہ سر ہم بڑے پریشان ہیں اور ذہنی بحران کا شکار ہیں اور کنفیوژن ہے, ایمبیگوٹی ہے, ہم کیا کریں. اس نے کہا کیا ہوا. اس نے کہا سر ایک پروفیسر ہمیں کہتا ہے کہ دعا کرو, صرف زیادہ دعا کرو. ایک ہمیں کہتا ہے کہ زیادہ کتابیں پڑھو. ہم کس کی سنیں. تو اس نے کہا آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ آپ گھٹنوں پر ہو کے کتابیں پڑھو. مینس یہ کہ آپ کو دونوں چیزوں کو لے کے چلنا ہے. اگر صرف علم کے پیچھے دوڑیں گے تو مغرور ہو جائیں گے,
اگر صرف دعا ہی کریں گے اور بائبل کو نہیں پڑھیں گے تو غیر بائبلی دعائیں کریں گے اور وہ تھیولوجیکلی انکریکٹ ہوں گی، جیسے آج کل بہت سے گیت غلط شاعری میں ہیں، کیونکہ ہم کسی تھیولوجین کو ڈسکس نہیں کرتے اور پھر ہم گیت گانے شروع کر دیتے ہیں اور ان کے میننگ رانگ ہوتے ہیں اور وہ اکارڈنگ ٹو بائبل ہی نہیں ہوتے. سو ورڈ اینڈ اسپرٹ، آپ کو روح کے لوگ بھی بننا ہے، آپ کو کلام کے لوگ بھی بننا ہے اگر آپ نے فتح میں چلنا ہے اور اگر فتح مند زندگی گزارنی. نمبر 3 اسپرچول ڈسپلنس، اس کو اردو میں کہتے ہیں روحانی ضابطے. یہ کیا ہے؟ ڈسپلن کے لیے جو ورڈ ہے گریک کا وہ گمناسیا ہے، جس سے ورڈ نکلا ہے جمنیزیم، اور جمنیزیم سے ورڈ نکلا ہے جم. جس طرح ہم اپنی باڈی کو فٹ رکھنے کے لیے جم کرتے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو اسپرچولی فٹ رکھنے کے لیے اسپرچول ڈسپلنس کو اپنانا ہے. ہم نے کلام پڑھنا ہے، ہم نے دعا کرنی ہے. مارٹن لوتھر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ریفرمیشن وہاں سے شروع ہوئی، خدا نے اسے استعمال کیا. مارٹن لوتھر کے بارے میں ایک کتاب میں پڑھا تھا، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس پورا دن میں کرنے کے لیے بہت سا کام ہے، بہت کام ہے، لیکن جب تک میں صبح 2 سے 3 گھنٹے دعا میں نہیں گزار لیتا میں وہ بہت سا کام نہیں کر سکتا. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سب بیزی ہیں، وی آر آل بیزی پیپل، لیکن خدا کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، اپنے فادر سے جو ہم نے بات کرنی ہے، اس کے بغیر وہ آپ کر بھی نہیں سکتے جو آپ چاہتے ہیں. اور اگر کریں گے تو اس میں پختگی، میچورٹی، گہرائی، وسعت، ڈیپتھ اور امپیکٹ نہیں ہوگا. سو اسپرچول ڈسپلنس بہت امپورٹنٹ ہے. بائبل پڑھیں. آدمی صرف روٹی سے نہیں جیتا رہے، ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلی. دعا کریں، فاسٹنگ کا ڈسپلن اپنائیں. جان ویزلی کہتا ہے کہ میں میتھوڈسٹ چرچ میں کسی کو تب تک پاسٹر نہیں آرڈین کرتا جب تک وہ ویک میں 1 سے 2 بار فاسٹنگ میں نہ ٹھہرے. سو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یو ہیو ٹو فالو ہم، بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ از ٹیلنگ یو دا سگنیفیکینس اینڈ امپورٹنس آف فاسٹنگ، کہ آپ روزے کی اہمیت کو جانیں اور اسپرچول ڈسپلنس کی اہمیت کو جانیں. آپ فتح میں زندگی گزاریں گے. چوتھی اور آخری بات، جس چرچ کا آپ حصہ ہیں اس کے ساتھ وفادار رہیں اگر وہ چرچ کی تعلیم ٹھیک ہے. پال واشر ایک سرمن دے رہا تھا اور اس نے کہا اس چرچ نہ جائیں جو گھر کے قریب ہے، وہاں جائیں جو بائبل کے قریب ہے. Amen. سو رول آف دا چرچ از ویری امپورٹنٹ. میں نے 12 سال میں خداوند کو قبول کیا، پھر پانی کا بپتسمہ لیا، پھر روح القدس کا بپتسمہ ہوا. ویری ینگ ایج، 15 سال کی عمر میں پہلا سرمن سنڈے کو دیا. میں ان بزرگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ پر ہاتھ رکھے، مجھے برکت دی. لیکن نعمت جو مجھے ملی اس کو چمکانے کے لیے وہ ذمہ دار نہیں، میں ہی تھا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میری پیاری بہنوں، بھائیوں اور معزز فضل ٹی وی دیکھنے والے معزز سامعین اور ناظرین، 4 باتیں ہیں: ایمان، روح اور کلام کے لوگ، روحانی ضابطے اور مقامی کلیسیا کا حصہ. کمیٹڈ رہیں اپنے پاسٹر کے ساتھ اور اپنے پاسٹر کے ساتھ رہیں، اپنے چرچ کے ساتھ رہیں، کیونکہ لوکل چرچ باڈی یہ خدا کا پلان ہے جو ایک میجر باڈی آف کرائسٹ کا حصہ ہے. سو میں دعا کرتا ہوں کہ خدا اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو اور تمام سننے والوں کو یہ توفیق دے کہ اگر ہم آج ڈپریشن اور تکلیف میں ہیں. میں آج یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ پڑھ رہا تھا، 8 لاکھ کے قریب پوری دنیا میں لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں. یہ سپٹمبر 2019 کی رپورٹ ہے، ابھی 2 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. 2021 کی شاید ابھی شائع نہیں ہوئی یا میں نے دیکھی نہیں. کون لے کے جائے گا نیوز ان کے پاس؟ کون سنائے گا گاسپل؟ آج ہم نے اپنے آپ کو آگے کر دیا ہے اور یسوع کو کہیں پیچھے کر دیا. سو ٹائم ٹو لیو ان وکٹری، بٹ وکٹری اونلی کمز تھرو جیسس کرائسٹ. وہ صرف یسوع کے وسیلے. Amen, amen. Praise the Lord, praise the Lord. بڑا خوبصورت پاسٹر خرم آپ نے کلام سنایا، اینڈ وکٹری اونلی کم بائی جیسس کرائسٹ. اس سنڈے کو میں کلام سنا رہی تھی اور میں اس میں کہہ رہی تھی کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی خدمت کو، کسی بھی کام کو کر رہے ہیں. لیٹس سپوز جیسے میں اگر انٹرپریٹیشن کروں، ہوسٹ کروں یا کلام سناؤں، تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے ہم سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ شاید ہمارے اندر ہی کوئی بڑی ایبلٹی ہے جس کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے. ہرگز نہیں. میں کلیسیا کو لائیو ناظرین کو بتا رہی تھی، کلام میں لکھا اس نعمت کو چمکا دے جو میرے ہاتھ رکھنے کے باعث تجھ کو حاصل ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ یہ وکٹری بھی جو ہے صرف اور صرف ہمیں یسوع کے وسیلہ سے ہی ملتی ہے. اور ناظرین بڑی خوبصورت بات خدا کے خادم نے کلام میں سے کہی کہ اگر خالی علم ہوگا
تو وہ غروری کو لے کر آئے گا. اور اگر خالی دعا ہی ہوگی, بائبل نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر ہم خالی ہوں گے, پھر ویسے ہی ہے ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانچ ہی ہوں گے. پھر ہم بائبل کی تعلیم کو نہیں لیں گے بلکہ ادھر ادھر کی باتیں کریں گے. تو وہ ادھر ادھر کی باتیں پھر کیا ہوتی ہیں پاسٹر ولسن؟ لوگوں کے لیے, دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتی ہے. اور پاسٹر صاحب مجھے بڑا اچھا لگتا ہے آج کی کلیسیا جو ہے وہ بڑی باشعور ہے اور بڑی جو ہے کلام کے نالج کو رکھتی ہے. پاسٹر ذرا ادھر ادھر تھوڑی سی بات اگر لے جائے تو وہ جلدی سے اس بات کو لے لیتے ہیں. I like that. I really like that. آپ کو ایک تھوڑی سی کامک بات ہے لیکن میں بتاتا ہوں. بزرگ خادم ہیں تو میں ان کے ساتھ تھا, وہ کلام پیش کر رہے تھے کسی جگہ. وہ کہتے ہیں کہ آج کل کئی خادم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سانو تے اتوں ہی آندا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کہندے جدوں میں انہاں دے چرچ دے لوکاں نوں ملنا وہ کہندے نے ساڈے بھی اتوں ہی جاندا ہے. جڑا صرف اتوں ہی آندا ہے نا وہ پھر اتوں ہی جاندا ہے, کیونکہ آپ نے اسٹڈی نہیں کرنی, آپ نے گھٹنوں کے بل نہیں ہونا, آپ نے دعا نہیں کرنی, آپ نے محنت نہیں کرنی. تو بلکہ جو لوگ تھوڑا پڑھائی پڑھائی کی طرف آ جاتے ہیں, ہم لوگ کئی بار ان کو او یار کیڑے پاسے پے گئے ہیں, او چھڈ یار اتوں ہی آنا ہے, وہ کہندے نے پھر اتوں ہی جانا ہے. بڑی خوبصورت بات ناظرین کے جو اوپر سے آتا ہے پھر جو سننے والے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے بھی اوپر سے ہی گزر جاتا ہے. دوسری بات بھائی صاحب یہ ہے کہ آج کل ہم نے ایسا مائنڈ سیٹ کر لیا ہے, اپنے ارد گرد ایسے لوگ رکھے ہیں, ہم غلط بات بھی کر کے اکثر اوقات خادمین نیچے اترتے ہیں تو جو ان کے ارد گرد کے لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں واہ جی واہ زبردست یہ وہ. تو ہم بجائے کہ سیکھیں ہم اس سے اور ہی زیادہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے اندر کیا بات ہے. میں اپنی بات کروں گی, جب میں نے انٹرپریٹیشن کا سٹارٹ کیا تو اٹ واز ناٹ لائک کہ میری کوئی ایجوکیشن بہت زیادہ اچھی تھی. خدا کے خادم پاسٹر عمران کے دل میں یہ بات تھی کہ ہماری فیملی کے اندر گانا بجانا, پریچنگ, ٹیچنگ, ایوری تھنگ خدا نے رکھا ہوا فیملی میں, لیکن ایک یہ گفٹ نہیں تھا جو فیملی میں نہیں تھا. جب آغاز کیا دعا کے ساتھ آغاز کیا اور خدا نے, لیکن ایوری ٹائم جب بھی میں اسٹیج سے نیچے اترتی تو پاسٹر عمران نے ہر ٹرانسلیشن میں سے 5 to 10 میری مسٹیکس نکال کے رکھی ہوتی تھی. اینڈ آئی بلیو کہ وہ میری ٹریننگ کے لیے تھی, میری اکوپمنٹ کے لیے تھی. آج ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ ہی ایسا بنا لیا ہے, کوئی تھوڑی سی بات بتا دے ہمیں وہ بندہ ہی برا لگنے لگ جاتا ہے کہ اس نے مجھے یہ کیوں کہا. تو میرے عزیزوں اپنی سوچوں کو تبدیل کیجئے. اگر آپ برکت چاہتے ہیں تو اگر کوئی آپ کی صلاح کرتا ہے اسے لیجئے. سب سے بڑھ کر جو آپ نے بات کی, جب ہم بائبل کو نہیں کھولیں گے تو آپ ضرور اپنی بائبل کو کھولیں, پڑھیں. خدا کا پاک روح بھی گائیڈنس دیتا ہے, اوپر سے کلام آتا ہے, لیکن جب آپ نے پریچ کرنا ہے, کسی بھی چرچ میں جانا ہے, کلیسیا میں جانا ہے, آپ ضرور اپنے نوٹس بنائیں, آپ پوائنٹس لکھیں بائبل میں سے ہی, تاکہ جب دوسرے کلام کو سنیں تو ان کے لیے باعث برکت ہو, ٹھوکر کا وسیلہ نہ بنے, بلکہ آپ ایسی باتیں کہیں کہ پھر کیا ہو کہ وہ ایکوریٹ ہو, اکارڈنگ ٹو دا ورڈ آف گاڈ ہو. ہم اکثر اوقات اپنے ذہن میں جو چل رہا ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں شاید کلام بھی ہمارے مطابق ہے. نہیں میرے عزیزو, خدا کے کلام کو, کلام میں لکھا ہے ایک بھی لفظ کو نہ کوئی بڑھا سکتا ہے نہ کوئی گھٹا سکتا ہے. تو یو ہیو ٹو واچ what you are speaking. جب آپ بولتے ہیں تو سوچ سمجھ کر خدا کے کلام کی روح کی ہدایت کے مطابق سیکھیں. وادی صاحب نے جب کلام کا عنوان بتایا, انگریڈینٹس, کسی بھی بہنیں باخوبی پاسٹر ولسن جانتی ہے کہ کسی بھی کوئی بھی ریسیپی کوک کرنی ہو, ذرا سی انگریڈینٹ ادھر کی ادھر ہو جائے تو ریسیپی خراب ہو جاتی ہے, اس کا مزہ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں تو ٹیسٹ نہیں ہے. اور ڈپینڈ کرتا ہے انگریڈینٹس کے اوپر, اس کی مقدار کے اوپر, ہم اسے کس طرح سے یوز کرتے ہیں. اگر آپ بھی اپنی روحانی زندگی کو, جیسے پاسٹر خرم بتا رہے تھے کہ آپ ترقی میں, کامیابی میں دیکھنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو اپنی روحانی زندگی کے اندر کلام کے مسالوں کو یوز کرنا ہوگا, اس انگریڈینٹس کو لینا ہوگا, تاکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ باعث سے برکت بنے. اور آج بڑی خوبصورت باتیں جو ہیں خداوند کے خادم نے ناظرین آپ سے شیئر کی. اگر آپ ان 4 باتوں کو اپنی زندگی کے اندر لیتے ہیں تو یقیناً آپ کی لائف جو ہے وہ ایک ادر لیول کے اوپر ہو. یو ول بی ان گلوری ٹو گلوری, اور خداوند کا فضل آپ کی زندگی کے اوپر ہوگا. پریز دی لارڈ. اور ناظرین جس طرح خدا کے خادم نے کہا کہ دعا کی اپنی امپورٹنس ہے, بکس ریڈنگ کی, بائبل ریڈنگ کی, تو آپ ساری انگریڈینٹس کو اکارڈنگ ٹو جتنی مقدار میں ہے آپ ساری انگریڈینٹس کو اکٹھا استعمال کیجئے, تو اٹ ول بیکم اے گریٹ کمبینیشن. خوبصورت چیز, وکٹوریس لائف نکلے گی جو یسوع کے وسیلہ سے ہے. تو آج آپ نے کلام سنا ہے,
آپ ان پوائنٹس کو لکھ لیجئے, آپ اپنی فریج پر جو ہے ایسی کلام کی باتوں کو لکھ کر لگا دیجئے تاکہ چلتے پھرتے آپ کو وہ باتیں نظر آئیں اور آپ انہیں فالو کریں. اکثر اوقات ہم پروگرام دیکھتے ہیں, کہتے ہیں واہ جی واہ بڑا اچھا پادری صاحب نے سنایا, اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں. اچھا تبھی ہوگا جب آپ ان باتوں کو عمل میں لے کر آئیں گے, ان باتوں کے مطابق زندگی بسر کریں گے. پاسٹر خرم نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ آج پاسٹر رفاقت نے, پاسٹر شفقت نے خوبصورت ٹیسٹمنی کو تو شیئر کیا ہے, بٹ نو بڈی نوز اباؤٹ وہ اسٹرگلنگ, وہ 10 سے 11 سال کا عرصہ, دیٹ واز اے پروسیس, جس پروسیس میں سے گزر کر آج یہ خدا کے خادم جو ہے یہاں پر موجود ہے. تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. آپ کو بھی کہنا چاہتے ہیں خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کریں, تو دیکھیں کیسے آپ کی زندگی بابرکت ہوگی. اس سے پہلے کہ میں آپ سبوں کے لیے برکت چاہوں, ہمارے ساتھ پاسٹر مینول صاحب بھی ہیں. تو پاسٹر مینول, آپ آج کے خوبصورت کلام کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ سسٹر, بڑا بابرکت اور خوبصورت کلام ہے. ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ یہ خوبصورت کلام ہمیں سننے کو ملا. بڑی اچھی بات جو ہے پاسٹر خرم صاحب نے ایک تلاوت کی ہے کلام پاک میں سے, کہ خدا باپ جو ہے وہ یسوع مسیح میں ہمیں فتح دیتا ہے. جو یسوع مسیح میں آتے ہیں, جو یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں, انہیں فتح ملتی ہے. اور میں جب ابتدا میں چرچ کے ساتھ اٹیچ ہوا تو مجھے بھی لوگ کہتے جی آپ کوائر کو لیڈ کریں, کوائر میں آ جائیں, آپ سینئر پاسٹر کو اسسٹ کریں. لیکن میں نے خداوند سے کہا کہ خداوند جو تیری مرضی ہے مجھے وہ خدمت دے. میں اپنی مرضی سے کسی کام میں بھی فتح نہیں پانا چاہتا, پرفیکٹ نہیں ہونا چاہتا. تیری مرضی میری زندگی میں جب ہوگی, جو تو چاہتا ہے میں وہ کروں گا, تو مجھے زیادہ تسلی ہوگی, مجھے زیادہ سکون ملے گا. تو میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں. میں دعا مانگتا رہا. اور سسٹر جی ایک دن ایسا ہوا کہ رات کے وقت تقریباً کوئی 3 بجے کا ٹائم تھا, اور ہم 10 لوگ دعا میں ٹھہرے ہوئے تھے, لیکن صرف مجھے ہی روح القدس کا بپتسمہ ہوا. پاک روح جو ہے مجھ پر ٹھہر گیا اور غیر زبانیں اتریں. تو میں نے خداوند سے وہاں کہا کہ خداوند اب میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں کہ تو نے مجھے چن لیا ہے, بلا لیا ہے, اور اب مجھے استعمال کر. تو اگلے ہی دن ایک بہن جو ہے وہ بیمار تھی, اور کلیسیا میں سے کچھ لوگ آئے پاسٹر کو لینے کے لیے, لیکن وہ نہیں ملے. میں ان کو ملا, مجھے کہتے تسی آؤ پادری صاحب. میں کہ میں پادری نہیں ہوں. تو کہتے نہیں جو بھی آپ پادری صاحب کے ساتھ تو رہتے ہیں نا. تو میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے. جب ہم وہاں پہ گئے تو بدرو بولنا شروع ہوگی. وہ بہن کی عمر تقریباً 22 سال تھی, اور ابھی کوئی 1 ہفتہ ہی ان کی شادی کو ہوا تھا. وہ بدرو بولی اور کہتی کہ جی میں نہیں نکلوں گی, کیونکہ میں بچپن سے اس کے اندر ہوں. میں نے بچپن سے اس کو جو ہے, یہ چھوٹی تھی تو تب سے میں نے اس کو جکڑا ہوا ہے, تو اب میں اس کو اتنے سالوں سے میں اس کے اندر ہوں, یہ میرا گھر ہے اور میں اسے نہیں چھوڑوں گی. تو میں نے وہاں پر دعا مانگی. میں نے کہا خداوند اگر تو مجھ سے خدمت لینا چاہتا ہے, اگر تو نے مجھے بلایا ہے, تو آج یہ بدرو جو ہے نکلنی چاہیے, اور میں نے نہیں بلکہ تو نے کام کرنا ہے, اور تیرے نام سے میں نے اس پر فتح پانی ہے. اور میں نے جب دعا مانگی تو خداوند کے نام کو جلال ملے. سسٹر وہ بدرو جو ہے وہ ہاتھ جوڑنا شروع ہو گئی, اور وہ اس سے نکل گئی, اور وہاں پہ سارے کمرے میں جتنے وہ لوگ تھے ان سب نے تالیاں بجائی. اور پھر میں نے خداوند کا شکر ادا کیا کہ یسوع مسیح میں جو ہے ہمیں خدا باپ فتح دیتا ہے, کامیابی دیتا ہے, اور خدا کے نام کو ہماری زندگیوں سے عزت اور جلال ملتا ہے. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. تھینک یو ویری مچ پاسٹر مینول. میرے عزیزو, خداوند یسوع مسیح اختیار بخشتے ہیں, اور لکھا ہے یسوع نام سے بدروہیں بھاگتی ہیں. جب آپ یسوع نام کو ڈکلیئر کریں گے, یو ول گیٹ وکٹری تھرو جیزس کرائسٹ. تو میرا ایمان ہے آج کے خوبصورت پروگرام کے وسیلہ سے, خادمین کی خوبصورت باتوں کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہے. اب وقت ہے آپ کے لیے, اگر آپ غنام میں زندگی بسر کر رہے ہیں, میں آپ کو دعوت دینا چاہتی ہوں, آئیے آج توبہ کیجیے, آپ بھی اس فتح مند زندگی کو حاصل کریں. اگر آپ بھی راستہ بھٹک گئے ہیں, چاہتے ہیں کہ آج جانیں کہ یسوع کی آپ کی زندگی میں کیا مرضی ہے, تو سمپلی آج یسوع کے پاس آئیے, اس سے کہیے میں نے تیری آواز کو سنا ہے, خداوند تو مجھ سے بول. جب آپ اس سے کہیں گے تو وہ آپ سے کلام کرے گا, اور آپ کو رہنمائی دے گا کہ کس راہ کو آپ نے اختیار کرنا ہے. آئیے سب آنکھیں بند ہو جائیں, سب سے خداوند کی حضوری میں جھک جائیں. اگر آپ بیمار ہیں, ایمان کے ساتھ بیماری کی جگہ پر ہاتھ رکھ لیجئے. کوئی بھی پرابلم ہے, آج اسے زندہ خدا کے سامنے رکھیے. آج آپ کا ہاتھ نہیں بلکہ خدا کا ہاتھ بڑھے گا, اور جب خدا کا ہاتھ بڑھتا ہے تو بڑے بڑے معجزات ہوتے ہیں. آئیں ہم دعا کریں. ہالےلویا, ہالےلویا. خدا باپ, خدا بیٹے, خدا روح القدس, پاک خدا, یسوع کے نام سے خدا اس وقت میں تیری حضوری میں جھکتی, تیرا شکر ادا کرتی آج کے اس دن کے لیے.
खुदावंद खूबसूरत ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम के लिए, ख़ास तौर पर खुदावंद पास्टर खुरम यूनुस के लिए जिन्होंने आज तेरी आवाज़ को लोगों तक बयान किया। मैं तेरी बरकत चाहती हूँ उनकी वाइफ के लिए, ख़ानदान के लिए, बच्चों के लिए तेरी बरकत चाहती। तो अपने बंदा को और ज़्यादा खुदावंद अपने कलाम की मनादी के लिए, कलाम की तालीम के लिए इस्तेमाल कर, ताकि तेरा बेटा बहुतों के लिए बरकत का, तरक्की का, नजात का वसीला ठहरे। पाक खुदा इसी तरह पास्टर रफ़ाकत के लिए, पास्टर शफ़कत के लिए, पास्टर मैनुअल के लिए, पास्टर विल्सन एजाज के लिए मैं तेरी बरकत चाहती, इन खादमीन पर तेरे फजल वाले हाथ को चाहती। और आज खुदावंद जो भी बातें खुदावंद हमने तेरे कलाम में से इन प्यारों के साथ की है, और इस वक्त खुदावंद जिन्होंने अपने दिल पर हाथ रखा और खुदावंद आज तेरे कलाम ने इनको छुआ है और इन्होंने फैसला किया कि अपने आप को तुझे देना चाहते हैं, खुदा मैं तेरी मिन्नत करती तू इन बेटों पर, बेटियों पर, बुजुर्गों पर, बच्चों पर अपने फजल वाले हाथ को बढ़ा, इनके गुनाह को मुआफ कर, इनको अपना बेटा और अपनी बेटी बना ले, ताकि जब तक जिए पाक खुदा तुझसे लिपटे रहें। आज खास तौर पर खुदावंद उन लोगों को तेरी हजूरी में लाती जो परेशान है, नाउमीद है, हारे हुए हैं, थक चुके हैं, अबलीस के हाथों दुख उठा रहे हैं। पाक खुदा आज इन प्यारों को मैं तेरे कवि हाथ के नीचे लाती और मिन्नत करती है पाक खुदा, आज बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे, परेशानियां यीशु के नाम से जाती रहे, इनके गम को खुशी, शादमानी के अंदर तब्दील कर, हर तरह की नाकामी, पस्ती यीशु के नाम से जाती रहे, हर तरह की स्पिरिट ऑफ डार्कनेस को आई बाइंड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदा इनके लिए तेरे नूर को चाहती, खुदा तेरा पाक रूह इनकी जिंदगियों के अंदर कसरत से काम करे। जो देख पाक खुदा कारोबार जिनका फ्लॉप हो चुका है, आज इनके हाथों को मैं तेरे हाथों में सौंपती, ताकि आज के बाद ये मट्टी को भी हाथ लगाए तो मट्टी सोने की कीमत अदा करे। हर तरह के अबलीस के बंधनों को यीशु के नाम से तोड़ती हूँ। अबलीस ने खुदावंद इनके लिए जो दरवाजों को बंद किया है, आज बंद दरवाजे यीशु के नाम से खुल जाए। पाक खुदा हम इनके लिए तेरी बरकत को चाहते, और खास तौर पर है पाक खुदा जितने भी इस वक्त बीमार हैं, जिनको कैंसर है, कैंसर यीशु के नाम से जाता रहे, हेपेटाइटिस यीशु के नाम से जाता रहे, हर तरह की टीबी की बीमारी, दमे की बीमारी, सांस लेने में दुश्वारी यीशु के नाम से अभी इसी घड़ी जाती रहे। तेरा पाक रूह इनको मुकम्मल तौर पर शिफा दे। जिनको कोविड हुआ देख पाक खुदा अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से खुदावंद ये प्यारे मुकम्मल तौर पर शिफा पाए। जिनके देख पाक खुदा बदन के अंदर गिल्टियां हैं, ट्यूमर है, रसौलियां हैं, डॉक्टर्स ने ऑपरेशन का कहा, तेरा पाक रूह अभी इसी घड़ी राइट नाउ इनका ऑपरेशन करे, ताकि यीशु के नाम से शिफा पाए। देख पाक खुदा जिनकी आंखों के अंदर प्रॉब्लम है, हर तरह का काला मोतिया, सफेद मोतिया, नजर की कमजोरी, धुंध, जाला यीशु के नाम से जाता रहे। जो चल नहीं सकते यीशु के नाम से चलना शुरू हो जाए। जिनका नर्वस सिस्टम काम नहीं करता, अभी इसी घड़ी इनका नर्वस सिस्टम, ब्रेन सिस्टम यीशु के नाम से नॉर्मल काम करे। जिनके हार्ट के अंदर प्रॉब्लम है, दिल के बंद वॉल यीशु के नाम से खुल जाए। अभी इसी घड़ी खुदा इनकी आर्टरीज, एक एक हार्ट का पार्ट नॉर्मल काम करे, इनके ऑर्गन्स रिवाइव हो जाए, रिवाइव इन द नेम ऑफ जीसस पाक खुदा, ताकि यीशु के नाम से शिफा पाए। जो बहनें बेऔलाद है, बांझ है, खुदावन तेरे कलाम में लिखा तू बांझ का घर बसाता और इन्हें बच्चों वाली बनाकर दिलशाद करता है। आज यीशु के नाम से खुदा इनके यहाँ खूबसूरत बेटी और बेटियां पैदा हों, बांध रहा हम यीशु के नाम से खुल जाए। हम इनके लिए बरकत चाहते हैं पाक खुदा। जो बेरोजगार है इनको रोजगार मुहैया कर, जो अब्रॉड जाना चाहते हैं अब्रॉड के बंद दरवाजों को खोल, जिनके बिजनेस फ्लॉप हो चुके हैं इनके बिजनेस को बहाल कर। खुदा आज हम इनकी बहाली चाहते हैं। तेरा पाक रूह इनसे आज ख्वाब में, रोया में हम कलाम हो, इनकी टेढ़ी राहों को सीधा कर पाक खुदा, रास्तों को हमवार कर, ताकि ये बरकत पाएं, जिंदगी पाएं, कसरत की पाएं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। आज के ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम का सारा जलाल, इज्जत, ऑनर हम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को देते, मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन आप अपने होंठों को खोलिए, शुक्रगुजारी कीजिए, खुदावंद के नाम को जलाल दीजिए, से कहिए खुदावंद तूने मेरी ज़िंदगी में शिफा का, नजात का, बहाली का काम
कर दिया है, जब आप शुक्रगुजारी करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो खुदावंद आपकी ज़िंदगी में आपके ईमान के मुताबिक ही काम करता है. प्रेज द लॉर्ड. थैंक यू वेरी मच पास्टर खुरम. खुदावंद आपको बरकत दे. पास्टर रफाकत, खुदावंद आपको भी बरकत दे. पास्टर शफकत साहब आपका भी शुक्रिया. पास्टर मैनुअल, गॉड ब्लेस यू. पास्टर विल्सन, गॉड ब्लेस यू. बहुत शुक्रिया सिस्टर जी. प्रेज द लॉर्ड. और नाज़रीन, गॉड ब्लेस यू. खुदावंद का चेहरा आपकी तरफ मतवज्जो हो. खुदा का पाक रूह आपको महफूज रखे और यीशु के जलाल में आप बढ़ते चले जाएं. इसी के साथ वक्त हुआ जाता है, लेते हैं आपसे इजाज़त. फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में. अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए ग्रेस फॉर ऑल. पाकिस्तान जिंदाबाद.